بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان پہ کیا بیت رہی ہے، کیا بیت چکی ہے، وہ ناقابل بیان اور انتہائی شرمناک ہے۔ کیا کیا سانحہ جات ہم نے نہیں دیکھے تھے، اور جو کل سے واقعہ وقوع پذیر ہوا جس میں کیپٹن صفدر کو صبح سویرے جب کہ وہ مریم نواز صاحبہ اور اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، جس طریقے سے دروازہ توڑ کے ان کو گرفتار کیا گیا، وہی بہت کچھ رقم کر گیا۔ مزار قائد پہ جیسا کہ ابھی بلاول بھٹو صاحب اپنی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کارکن نعرے لگاتے ہیں، اپنے لیڈرز کے لگاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد عمران خان صاحب کی فوٹیج سامنے آئی اور جس میں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے جاتے رہے۔ اس طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے تقریریں کی۔ بھٹو صاحب نے سپٹمبر 1971 میں مزار قائد اعظم پہ تقریر فرمائی تھی۔ یہ کوئی ایسا انہونا واقعہ نہیں تھا۔ اور پھر جو کیپٹن صفدر نے کہا وہ تو نعرے بھی کوئی ڈیروگیٹری نہیں تھے بلکہ دعائیہ تھے کہ ووٹ کو عزت دیں اور مادر ملت فاطمہ زندہ باد۔ لیکن اس کے بعد مملکت کے پیک پہ کیا بیتی ہے، میرا تو دل دہل چکا ہے۔ ابھی جو اطلاع آئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی پولیس فورس جو ہے وہ اتنی ڈیمورلائز ہے کہ انہوں نے ریزائن اور چھٹیوں پہ ان بلاک جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پوری سندھ حکومت ایک بحران کا شکار ہے۔ کیا یہ آئینی ریاست ہے؟ میں تو صبح اپنی ریکارڈنگ کرا چکا ہوں کہ بنانا ریپبلک جو ہے وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو یہ مملکت ہے۔ اور میں ذرا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس واقعے کی تفصیل، اور اس سے بھی پہلے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کے آئی جیز کی تاریخ اے ڈی خواجہ سے لے کے موجود آئی جی تک سندھ گورنمنٹ کی کتنی تذلیل رہی اور کتنا ان کے پریشر رہا، جہاں پنجاب کے 6 آئی جیز پلک جھپکتے بغیر کچھ ایک لمحوں میں تبدیل ہو گئے، چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے۔ یہ روزانہ کا معمول ہے کہ ہر عہدے پہ چھٹی 7ویں دفعہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، پنجاب گورنمنٹ میں بھی۔ لیکن سندھ کے اندر یہ سہولت حاصل نہیں تھی۔ پوری سندھ حکومت کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوا تھا۔ آج کے واقعے نے تو صرف ایکسپوز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ اللہ کی لاٹھی چلی ہے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ اگر، میں سوچتا ہوں کہ یہ طاقت کے ساتھ انسان کو عقل دیتا تو شاید یہ رعونت اور تکبر والی طاقت عقل کے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم ڈھاتی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مت مار دیتا ہے، ان کی عقل سلب کر لیتا ہے۔ واقعہ اتنا ہولناک ہے کہ سناتے دل دہلتا ہے۔ کل جو مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کی تفصیلاً، جس کو کہنا چاہیے سرسی ذکر کیا کہ یقین نہیں آتا ایسا واقعہ ہوا۔ آج جب مجھے پوری تفصیل معلوم ہوئی، آپ بھی سن لیں۔ پہلے رات کو ایک دباؤ آیا شام کے وقت آئی جی صاحب پر اور بیگم مریم نواز کے خلاف ایف آئی آر کاٹے۔ آئی جی نے پس پیش کام لیا کہ یہ واقعہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور پھر کوئی رپورٹ آئے گی تو اس کی ہم تشخیص کر لیں گے۔ جب انہیں دباؤ بڑھا تو ایف آئی آر کی اجازت مل گئی۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ اب حکم ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ آئی جی صاحب نے کوئی پس پیش سے کام لیا ہوگا۔ رات 2:30 بجے 2 جونیئر رینک آفیسرز وہ آتے ہیں اور آئی جی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اریسٹ وارنٹ پہ دستخط کروا دیں۔ آئی جی صاحب نے کہا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو چنانچہ کافی دیر گھیرا رکھنے کے بعد 4 بجے ان کو ان کے گھر سے زبردستی اٹھا کے، میں کہتا ہوں اغوا کر کے، ایک
سینئر افسر کے سامنے جا کے پیش کیا گیا جو کہ ٹیکنیکلی آئی جی سے رینک میں کم ہونا چاہیے. آئی جی گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے, آرمی چیف بھی گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں یہ گریڈ 21 کے آفیسرز ہوں گے. اب پہلے یہ سمجھیں کہ آئی جی بھی ایک پولیس فورس کا سربراہ ہے اور گریڈ 22 کا آفیسر, اور یہاں پہ اس کو گریڈ 18 یا 19 لیول کے افسران جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور ایک 20 لیول کے افسر کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا ہوگا. وہاں ان کو کہا گیا کہ آپ گرفتار جو ہے وہ رینجرز کر لیں گے, آپ 3-4 پولیس والے بھیج دیں تاکہ پریس کو پولیس نظر آئے. چنانچہ آئی جی صاحب کیا مانتے ہیں, آئی جی صاحب کو تو رہائی تب ملی جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کر کے تھانے میں پہنچا دیا گیا اور خبر آ گئی کہ کیپٹن صفدر بحفاظت تھانے پہنچ چکے ہیں. تو آئی جی صاحب کو رہائی 7:30 بجے ملی جبکہ ان کی گرفتاری صبح 6 بجے ہوئی. کیپٹن صفدر نے آج ایک بڑا تاریخی فقرہ کہا ہے. یقین جائیں میں تو آج صبح سے اس فقرے کی جو گونج ہے میرے کانوں میں, وہ فقرہ یہ تھا, اس نے کہا کہ جب میں نے ان سے نماز کا ٹائم مانگا اور میں نے کہا کہ میں کپڑے بدل لوں اور نماز پڑھ لوں, تو یکدم میں نے دیکھا کہ میرے دروازوں پہ بوٹ کی ککس ماری جا رہی ہیں جیسے بعد میں دروازہ ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا کہ یہ وہی ٹھوکریں ہیں جو پاکستان کے آئین کو لگتی رہی ہیں آج تک. شاندار فقرہ کہنے پر کیپٹن صفدر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پھر میں مریم نواز کی جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ کل جب انہوں نے یہ واقعہ کانٹ چھان کے بتایا تو لوگوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ سکم رہ گیا ہو, تو اتنی سنجیدہ بات مریم صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی. اور کچھ نے کہا کہ جی یہ واقعی جو جرأت چاہیے تھی, ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں تو ان سے بہت کچھ انہوں نے لیا ہوگا, لیکن جرأت, میں ان کی جرأت پہ ان کو واقعی سلام پیش کرتا ہوں. یہ کل ان کا اس طرح دھڑلے سے فضل الرحمان صاحب سے مائک لے کے یہ بات بتانا ایک بڑا جرأت مندانہ ایک قدم تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے واقعے کے بعد میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا, بلکہ یہاں سے کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کو ریزائن کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں یہ سوچو کہ کیوں ہم سپیس دیں, کیونکہ یہ تو ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ اس کو بھی سپیس میں پکڑ لیں گے, کیونکہ یہ 22 کروڑ لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہے, اس لیے تو یہ 2018 کا الیکشن ہوا ہے. اگر 22 کروڑ لوگوں کو کاؤنٹ کرتے جو کسی خاطر میں لاتے تو میرا نہیں خیال کس طرح کے واقعات جو ہے یہاں وقوع پذیر ہوتے. ایک چیز جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو حکومت بنانے, حکومتوں کو توڑنے کا لاجواب بے مثال تجربہ ہے. اس کے اندر ان کو کمال فن حاصل ہے کہ وہ حکومت کو توڑ بھی سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں, اور کئی درجنوں کو ہم نے ٹوٹتے دیکھے اور بنتے دیکھے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز لفظ ہے, منسلک ہے, وہ یہ کہ ان کو اللہ کے فضل و کرم سے حکومت چلانے میں یہ صفر ہیں. خود بھی قبضہ کیا, 4 معاشرہ لگے, اور کیا حال ہوا. اس کے بعد پس پردہ جو ہے وہ بھی کام کیا, اور کیا کیا, کیا بنا. تو انہوں نے ان کو توڑنے اور بنانے کا تو تجربہ ہے, چلانے میں یہ 0/0 ہے. اور جب ایک آدمی دماغ کے بغیر ہو تو نقصان آدھا. عمران خان صاحب کا شامل حال ساتھ رکھنا, اس کا مطلب ہے کہ 11 بندے جو ہیں وہ عقل سے آ رہی ہیں, کوئی یہ کام کر رہے ہیں. اس حالت میں مجھے بتائیں, ہندوستان ہنس رہا ہوگا نواز شریف صاحب کی تقریر پر, خوش ہو رہا ہوگا. اب ہندوستان میں ماتم پڑے ہوئے ہوں گے, اب پوری مہذب دنیا میں ماتم پڑے ہوں گے. مہذب دنیا میں تو اس وقت بیڑا گرک ہو گیا. پچھلے 4-5 سال سے یہاں دفاعی ترجیح نگار آتے تھے تو بڑی تمتراک سے کہتے تھے, سینہ ٹھوک کے, جیسے کوئی وہ بات نہیں کرے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں غیر مہذب ہے کہ ٹی وی پہ آ کے اس طرح نیکڈ, اس طرح بلیٹنٹلی لوگوں کے سامنے آ کے پیش کی جائے. مملکت کا باجہ بچ چکا ہے. میرے پچھلے 4-5 ولاگس دیکھ لیں,
میں نے کہا تھا کہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اس مملکت میں جو کچھ مجھے تھوڑی سی امید تھی، میں چند دن پہلے اپنے محترم دوست استاد مجیب الرحمان شامی صاحب کے سامنے اپنی ڈپریشن دور کرنے کے بتایا، میں نے کہا جی پاکستان پہ کڑا وقت ہے، تو انہوں نے مجھے جھڑکا، انہوں نے کہا جی کیوں خواہ اپنے آپ کو ڈپریس کرتے ہو، پھر ہمیں نہ کرو۔ میں سوچ رہا میں کس طرح سمجھاؤں، میرا نہیں خیال پتہ نہیں ہوا، انہوں نے مجھے حوصلہ دینے کے لیے کہا ہوگا، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ یہاں پہ لوگ بڑے بڑے ہمارے بزرگ دوست ہیں، الطاف حسین قریشی صاحب ہیں، صبح سے یقین جانو کہ لوگوں کے آنسو نکل رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، سارے کے سارے جتنے ہمارے صحافتی حلقے میں جو لوگ ہیں، اتنی پریشانی کے عالم میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ ISPR کا بیان آیا کہ ہم تحقیقات کرا رہے ہیں، بعد از خرابی بسیار۔ کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔